بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور انہیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو راہ حق کی تبلیغ کر سکیں۔ ایمان والوں نے انبیاء کرام کی آواز پر لبیک کہا، مگر کچھ لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے لیے جہنم کا انتخاب کیا۔ انبیاء کرام نے اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے بہت سے معجزات دکھائے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، مگر پھر بھی لوگوں نے انہیں جھٹلایا اور ان کی بات ماننے سے انکار کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا نبی اللہ، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ سفر میں آپ کی خدمت کر سکوں اور علم دین بھی سیکھ لوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی۔ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے لگا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک نہر آئی تو آپ نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ دونوں درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت صرف 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے ایک ایک روٹی کھا لی، جبکہ تیسری روٹی باقی بچ گئی۔ روٹی کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے کنارے کے پاس چلے گئے۔ جب پانی پینے کے بعد آپ واپس اس شخص کے پاس تشریف لائے تو دیکھا تیسری روٹی وہاں نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ شخص بولا، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، سب جانتے تھے، لیکن اس شخص کا جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ دراصل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے پاس گئے تھے تو اس وقت اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی تھی تاکہ آگے سفر کے دوران جنگل، بیابان اور صحراؤں سے گزرتے ہوئے جب کھانے کو کچھ نہیں ملے گا تو وہ چپکے سے اپنا پیٹ اس روٹی سے بھر لے گا۔ وہاں کچھ دیر قیام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ کافی سفر طے کرنے کے بعد راستے میں ایک جنگل آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کو بھوک لگنے لگی۔ اسی لمحے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں ایک ہرنی اپنے 2 بچوں کے ساتھ نظر آئی۔ آپ نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا تو وہ دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا اور اس گوشت کو بھون کر اس شخص سے فرمایا، آؤ ہم دونوں کھائیں۔ گوشت کھانے کے بعد آپ نے ہرنی کے بچے کی ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ آپ کا یہ کہنا تھا۔ ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بڑھتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ وہ شخص اللہ کے نبی کا معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، اب سچ بتا، وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص جھوٹ پر قائم رہا اور بولا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر وہ شخص یہ نہ سمجھ سکا کہ اللہ کے نبی تو سب جانتے ہیں۔ اس شخص کے دوبارہ جھوٹ بولنے پر آپ نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ دونوں نے پھر سے سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک دریا آ گیا جسے پار کر کے آگے جانا تھا، لیکن وہاں کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ وہ شخص کشتی ڈھونڈنے کی خاطر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے پانی کے اوپر اس طرح چلنے لگے جیسے زمین پر چل رہے ہوں۔ دریا کے پانی پر چلتے ہوئے آپ نے اس شخص کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لے آئے۔ یہ شخص
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ دیکھ رہا تھا جو اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر آپ نے پھر اس شخص سے پوچھا، تجھے اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ دیکھ کر بھی سچ بولنے کی بجائے پھر سے جھوٹ کہنے لگا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے راستے میں ریگستان آ گیا۔ صحرا کی ریت ایسے لگ رہی تھی جیسے سونا ہو۔ اس شخص نے ریت کو چھو کر دیکھا کہ کہیں سچ مچ سونا تو نہیں بکھرا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صحرا کی تھوڑی سی ریت جمع کر کے ایک ڈیری بنائی اور پھر اس ڈیری سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ریت کی ڈیری، اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ آپ علیہ السلام کے یہ فرماتے ہی یہ ریت کی ڈیری سونے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ نے سونے کی ڈیری کے 3 حصے کیے اور پھر اس شخص سے فرمایا، سونے کی ڈیری کا ایک حصہ میرا ہے اور دوسرا حصہ تیرا ہے، جبکہ تیسرا حصہ اس شخص کو ملے گا جس کے پاس وہ تیسری روٹی ہوگی۔ اپنے سامنے سونے کی ڈیری دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ اتنا سارا سونا کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جھٹ سے سچ بول اٹھا، اللہ کے نبی، وہ تیسری روٹی میں نے چھپا لی تھی۔ آخر سونے کی لالچ میں سچ بول کر اس شخص نے اللہ کے نبی کے سامنے اپنی بے ایمانی کا اقرار کر ہی لیا تھا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہی جانتے تھے کہ تیسری روٹی اس شخص نے چھپائی ہے۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر مسکرا دیے اور فرمایا، یہ سارا سونا تم ہی لے لو۔ اس کے بعد آپ اس شخص کو چھوڑ کر اپنے سفر پر اکیلے ہی روانہ ہوئے۔ اس شخص نے سونا تو پا لیا لیکن اپنے لالچ، جھوٹ اور کمزور ایمان کی وجہ سے ایک نبی کی قربت اور تعلیمات سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کی سورۃ آل عمران میں ہے۔ ترجمہ: رسول میں بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتے ہوئے آئیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتی ہے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات، اندھے اور سفید داغ والے، اور میں مردوں کو جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور اپنے گھر میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان باتوں سے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم لوگ ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا: مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کے اڑا دینا، مادری ذات، اندھے اور کوڑی کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپایا اس کی خبر دینا۔ اب ان معجزات کی کچھ تفصیل پہلے پڑھ لیجئے۔ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دینا۔ جب حضرت کا بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا، مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیجئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادر بنا کر اڑا دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں چمگادروں کو اس لیے منتخب کیا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے دانت بھی نہیں ہوتے۔ یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے اور یہ جانوروں کی طرح بچے بھی دیتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہے تب تک یہ چمگادر اڑتے رہے اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور گر کے مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندے کی پیدا کیے ہوئے پرندے میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ مردے، اندھوں کو اور کوڑیوں کو شفا دینا۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پہ شفا حاصل ہوئی وہ ایمان لے آئیں۔
مردوں کو زندہ کرنا روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا، ایک آزر اپنے دوست کو، ایک بڑھیا کے لڑکے کو، ایک اشرا وصول کرنے والی لڑکی کو، حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال اور اس کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کا بیٹا مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اسے دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑے پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آ گیا اور مدتوں تک زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ عاشر کی بیٹی، یہ جنگ وصول کرنے والی کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے 1 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت عرصے تک زندہ رہے اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے۔ حضرت سام بن نوح اوپر کی 3 مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے تھے ہی نہیں بلکہ ان تینوں پر سقطہ طاری تھا، وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیں۔ تو آپ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا ہے، تو لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو وہ فوراً حضرت سام میں نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کی ماں باپ جو کچھ کھاتے ہیں اور جو کچھ گھروں میں چھپا کے رکھتے تھے وہ سب بتا دیا کرتے تھے، اور بچوں کو گھروں میں آ کر اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہو جایا کرتی ہے تو بچوں نے بتایا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے اپنے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا کہ گھر میں سور بندر ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے ان کے جانے کے بعد دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام آپ کو ساتھ لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئی۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ ایک بحری جہاز میں کافی رش تھا۔ سفر کے دوران طوفان کی وجہ سے ہچکولے کھانے لگا۔ جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، لہٰذا اس کے کپتان نے تجویز پیش کی کہ جہاز پر بوجھ ہلکا کرنے اور زندہ رہنے کے لیے کچھ سامان کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ تو انہوں نے متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک سوداگر کا سارا سامان چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ ڈوبنے سے بچنے کے لیے یہ بہت ہوگا۔ جس تاجر کا سامان پھینکا جانا تھا اس نے اعتراض کیا کہ کیوں اس کا ہی سارا سامان پھینکا جائے، اور تجویز پیش کی سارے تاجروں کے سامان میں سے تھوڑا تھوڑا پھینکا جائے تاکہ نقصان تمام لوگوں میں تقسیم ہو اور نہ صرف ایک شخص متاثر ہو۔ تب باقی سارے تاجروں نے اس کے خلاف بغاوت کی، اور چونکہ وہ ایک نیا اور کمزور سوداگر تھا اس لیے انہوں نے اس کے سامان کے ساتھ اسے سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ لہروں نے سوداگر کے ساتھ لڑائی کی یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ لہروں نے اسے کسی نامعلوم اور ویران جزیرے کے کنارے پھینک دیا ہے۔ سوداگر بہت مشکل سے اٹھا اور سانس لیا، یہاں تک کہ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور خدا سے مدد کی درخواست کی،
اور کہا کہ وہ اسے اس تکلیف دہ صورتحال سے بچائے۔ کئی دن گزر گئے۔ اس دوران تاجر نے درختوں کے پھل اور خرگوش کا شکار کر کے گزارا کیا۔ وہ قریبی ندی سے پانی پیتا اور رات کی سردی اور دن کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے درخت کی لکڑیوں سے بنی ایک چھوٹی جھونپڑی میں سوتا۔ ایک دن جب تاجر اپنا کھانا بنا رہا تھا، تیز آندھی چل رہی تھی اور اس کے ساتھ لکڑی کی جلتی ہوئی لاٹھی اٹھ جاتی اور اس کی لاپرواہی میں اس کی جھونپڑی میں آگ لگ جاتی تھی۔ لہٰذا اس نے آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ آگ نے پوری جھونپڑی کو اس کے ساتھ ہی بھسم کر دیا۔ یہاں سوداگر چیخنے لگا، کیونکہ رب مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا اور میرا سامان ضائع ہو گیا، اور اب تو یہ جھونپڑی بھی جو میرا گھر ہے جل گئی ہے، اور میرے پاس اس دنیا میں کچھ نہیں بچا، اور میں اس جگہ پر اجنبی ہوں۔ خداوند، یہ ساری آفتیں مجھ پر کیوں آتی ہیں؟ اور سوداگر غم سے بھوکا ہی رات کو سو گیا۔ لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ پیش ہوا، اور وہ واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے جزیرے کے قریب پہنچنے والا ایک جہاز ملا، اسے بچانے کے لیے ایک چھوٹی کشتی سے اتر رہا تھا، اور جب سوداگر جہاز پر سوار ہوا تو خوشی کی شدت سے یقین نہیں کر پا رہا تھا، اور اس نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے اسے کیسے ڈھونڈا اور اس کا ٹھکانہ کیسے جانا۔ انہوں نے اس کا جواب دیا، ہم نے دھواں دیکھا، لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی شخص مدد کے لیے پکار رہا ہے، لہٰذا ہم دیکھنے آئے۔ اور جب اس نے ان کو اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح اسے ناجائز طریقے سے سوداگروں نے جہاز سے پھینک دیا، انہوں نے اسے بتایا کہ سوداگروں کا جہاز منزل تک نہیں پہنچا۔ ڈاکوؤں نے اس پر چھاپا مارا، سب کو لوٹ لیا اور لوگوں کو مار ڈالا۔ تو سوداگر روتے ہوئے سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے، خداوند تیرے سب کام اچھے ہیں، پاک ہیں وہ رب جس نے قتل سے بچایا اور اس کے لیے بھلائی کا انتخاب کیا۔ اگر آپ کے حالات بگڑ جاتے ہیں تو خوف زدہ نہ ہو، بس اتنا بھروسہ کریں کہ خدا ہر چیز میں حکمت رکھتا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا بہترین، اور جب آپ کی جھونپڑی جائے گی تو جان لو کہ خدا اور آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔